اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے، فلن یقبلا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔ اچھا دیکھیے، آیت نمبر 85 ہے، ترجمہ تفسیر ابن کثیر کا ہے اور سورہ آل عمران ہے اور پارہ نمبر 3 ہے۔ اسلام کا معنی اور مفہوم ابھی ہم بعد میں جانیں گے، پہلے یہ دیکھیے ومن یبتغی غیر الاسلام، ابھی اس کی بات کر لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یا کسی پہلے راستے پر چلتا رہے گا، یعنی یہودی بنا رہے گا، نصارہ بنا رہے گا، یا اس دین کو قبول کرنے کے بعد ہی وہ کوئی اور طریقہ اختیار کر لے گا، وہ چاہے کتنا توحید پرست کیوں نہ ہو اور پچھلے انبیاء پر ایمان رکھنے والا بھی ہو، لیکن اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دین دیا ہے آپ نے، جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہی ہمارے لیے کافی و شافی ہے، تو اس کی دینداری اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل بھی قبول نہیں ہوگی، مقبول نہیں ہوگی، اور وہ آخرت میں کیا ہوگا؟ نامراد ہوگا، ناکام ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام تھا، مگر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام صرف آپ کی پیروی کا نام ہے۔ یعنی اسلام کے دو معنی ہیں، ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں، ایک اصطلاحی ایک لغوی، ٹھیک ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں بھی اب اسلام سے یہی مراد ہوتا ہے، اور اس کا معنی یعنی اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ مسلم شریف کے حدیث شریف ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ رد کیا ہوا ہے، یعنی وہ مردود ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ مختصر سا آپ کو اسلام کا تعارف کروا دیں، اسلام کی تعریف اور اسلام اس کا جو ہے معنی کیا ہے لغوی طور پر اور اصطلاحی طور پر۔ اسلام کے لیے لغوی یا لفظی معنی اطاعت و فرما برداری کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اطاعت کرنا اور فرما برداری کرنا، اطاعت بجا لانا، سر جھکا دینا، یہ ہے اس کا لغوی معنی، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح میں خاص اس دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ ایک ہی تھا۔ سب شریعتوں میں کیا تھا؟ ایک تھا۔ کیا چیز ایک تھی؟ اصول دین ایک چیز ہوتی اصول، ایک ہوتا ہے فروع کی بات نہیں ہو رہی، اصول جو ہے ہر نبی کا ایک ہی تھا جو اسلام کہلاتا ہے۔ پھر لفظاً اسلام کبھی تو اس عام مفہوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لغوی طور پر، اور یعنی کہ اسلام جیسے ہم کہتے تھے نا، یہ اسلام یعنی کوئی بھی چیز اسلام میں ہے، اسلام میں جائز ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، اور کبھی صرف اس آخری شریعت کے لیے بولا جاتا ہے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں یہ دونوں طرح کے جو اصطلاحات ہیں تو یہ اطلاقات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء سابقین کا اپنے آپ کو مسلم کہنا، تمام آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو آپ کو بہت سے انبیاء کے یہ اقوال ملیں گے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنی امت کو امت مسلمہ کہنا بھی قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، غور سے پڑھیں گے تو نصوص قرآن سے آپ کو یہ بات مل جائے گی، اور اس کا نام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ کیا کہا؟ مسلمان بھی کہا، اور اس کے ماننے والوں کو
اور جس کو یہ مانتے ہیں اس کو اسلام بھی کہا۔ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا آپ نے، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلمین رکھا ہے، اسلام پر چلنے والے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر دین الہی جو کسی نبی اور رسول کے ذریعے دنیا میں آیا اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص لقب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم آیات پر غور کریں تو اوپر ہم نے اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی تھی اس میں یہ تلاوت کیا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ٹھیک ہے، دیکھیے پڑھا تھا کہ دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، کسی نبی میں ہم فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہمیں فرق کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ ہم کسی نبی میں تفریق کرنے لگ جائیں، بلکہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے شریعت ایک خاص نئی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا، یا پچھلی شریعت کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی صحیح کرنے کے لیے، یعنی اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا تو اس میں ہم فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے سوا کوئی اور چیز چاہے، اس کے سوا کچھ اور اس کو مطلوب اور اس کو مقصود بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز بھی قبول نہیں کرے گا۔ فلن کا یہاں پر دیکھیے صیغہ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول کرے گا ہی نہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، چاہے رات بھر وہ نمازیں پڑھے اور دن بھر وہ روزے پر رکھے، چاہے جتنے وہ جہاد کرے، جو مرضی آئے اس کے کر ڈالے وہ نیکی کے نام پر، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا اس چیز کو جو کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے الگ طریقے سے کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا اور اس نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا۔ صحابہ کرام نے اس طرح اس کو نہیں سمجھا، اس طرح عمل نہیں کیا، اور بعد والوں نے اس کو اس طرح سمجھ لیا، تو یہ اس کا سمجھنا شیطانی سمجھنا ہی شمار ہوگا۔ تو بہرحال اس بات کو سمجھنا از حد ضروری ہے کہ تمام سچے نبیوں پر، جھوٹے بھی بہت سارے نکلے ہیں نا، جھوٹوں نے بھی بہت دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا، تو تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، نیز ان پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان کی بابت بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں جو واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، یہ بات ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اب عمل کیا ہوگا؟ عمل صرف اور صرف قرآن کریم پر ہی ہوگا، کیونکہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ ان آیات پر پھر غور کیجیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی جو شخص کسی ایسے رستے پر چلے جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص، ایسا فرد آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک چیز اور مقام غور ہے، دیکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، صحبت اختیار کی، صحبت میں رہے، ساتھ رہے، تن من دھن اپنا لگاتے رہے، جانے دیتے رہے، مال قربان کرتے رہے، وقت اپنا لگاتے رہے، وہ صحابہ جو دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، دین میں سب سے زیادہ رغبت رکھنے والے، دین کے لیے مر مٹنے والے، جنہوں نے دین کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا ویسے ہی سمجھا اور اس کے سمجھنے کا حق ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی وفاداری اور آپ پر قربان ہونے کا حق ادا کیا، اور ایسا حق ادا کیا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا اور رضی اللہ تعالی عنہم کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، ان کو اتنی بڑی ڈگریاں مل گئیں، اور اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان ساروں سے، پہلوں سے، پچھلوں سے، فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے، اور بدر میں شریک ہونے والے اور نہ شریک ہونے والے، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا، سب سے حسنہ کا وعدہ کر لیا، سب سے اچھی کا وعدہ کر لیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا کہ جو عمل انہوں نے نہیں کیا، جو چیز انہوں نے نہیں سمجھی، اب ہم اس کو سمجھ گئے،
تو ذرا اپنے آپ کو تو سمجھیں کہ ہماری سمجھ ہی تو کہیں نہیں ایسے کہ ناسمجھ ہو گئی ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یا اور اہل بیت کی محبت میں جو کچھ لوگ، بہت سے لوگ غلو کر رہے ہیں، تعزیہ بنا رہے ہیں، کیا صحابہ نے تعزیہ بنائے تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری میں شہید ہوئے تھے، پہلا ہی مہینہ تھا، شہید ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد 40 سال صحابہ کرام زندہ رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ 61 ہجری میں 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد 61 میں آپ 40 ملائیں گے تو کتنا ہوگا؟ 100۔ ٹھیک ہے، 100۔ اور پھر مزید آپ 10 سال اور ملا لیجئے، کیونکہ جو آخری صحابی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ 110 ہجری میں ہوئے ہیں۔ تو کتنے سال ہو گئے اب ٹوٹل؟ 50 سال۔ یہ 50 سال جو صحابہ کرام رہے ہیں اور کثیر تعداد میں رہے ہیں، آخر میں کم ہوئے تھے لیکن یہ کثیر تعداد میں صحابہ تھے۔ جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے تو اس وقت صحابہ کرام کثرت سے تھے۔ تو اب ذرا آپ یہ غور کیجئے گا کہ 61 ہجری میں شہید ہونے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد 50 مرتبہ صحابہ کی زندگی میں محرم کا مہینہ آیا، تو کیا ان بزرگ صحابہ نے کبھی تعزیے بنائے، ملیدے بنائے، پراٹھے بنائے، حلوے بنائے، اس طرح سے کھچڑے بنائے؟ اگر انہوں نے نہیں بنائے تو آپ کس بحاف پر، کس بنیاد پر بنا رہے ہو؟ اور آپ کا یہ بنانا کیسے قبول ہوگا؟ ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ پانے والوں میں۔ اگر انہوں نے نہیں بنائے تو آپ کس بنیاد پر بنا رہے ہو؟ آپ کہاں سے یہ دلیل لے کر آئے ہو؟ بتاؤ، سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ آپ جو کچھ بھی محرم کے مہینے میں کر رہے ہو، 50 سالہ دور صحابہ کرام میں آپ کو یہ نہیں ملتا، تو آپ نے کہاں سے نتیجے اخذ کیے کہ یہ آپ کو ثواب ملے گا اس میں؟ یہ صرف ایک خرافات ہے، یہ صرف شیطانی چال ہے، شیطان نے آپ کو غلط راستے پر لگا دیا اور آپ لگے ہوئے اس میں، آپ کبھی سوچتے بھی نہیں ہو۔ تو ایسے تمام طرح کے جو آپ نے کام اور خرافات ایجاد کر رکھے ہیں ان سے توبہ کیجئے۔ اس وجہ سے توبہ کیجئے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام طریقے جو اللہ کو پسند تھے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے، اور اس نے ہمارے لیے اسی دین کو پسند کیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، ہمیں عمل کر کے دکھایا، اسی کو ہمارے لیے اس نے پسند کیا اور اسی پر ہمارے لیے چلنے کا حکم کیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم عمل کر کے اللہ کو دکھائیں، تو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب لوگوں میں ہو جائیں گے، اور صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی انشاءاللہ جگہ نصیب ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے اس راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ابن ماجہ شریف میں ہے کہ آپ نے لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں ادھر ادھر کھینچ دیں، اور آپ نے فرمایا یہ سیدھی لکیر یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اور ٹیڑھی میڑھی یہ شیطانی راستے ہیں، تو سیدھی لکیر پہ چلو۔ جو راستہ، کون سا راستہ ہے؟ کشادہ راستہ ہے، جو سیدھی سڑک ہے، جو بالکل صاف اور واضح ہے راستہ، اس راستے پہ چلو۔ اگر پگڈنڈیوں پہ چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے، بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گر جاؤ گے، کھائیوں میں گرو گے، کبھی ادھر گرو گے، کبھی پگڈنڈیوں پہ چلنے کا کیا ہوگا؟ کبھی ادھر گرتا ہے انسان، کبھی ادھر گرتا ہے۔ کبھی چلے ہیں آپ کھیتوں کی پگڈنڈی پہ؟ ہم لوگ تو چلے ہیں، ہمارے تو کھیت تھے، ہم نے تو وہاں سیر سپاٹے کیے ہیں، گرے بھی ہیں، تو وہاں ظاہر بچپن ہوتا ہے، انسان جاتا ہے کھیتوں میں، تو پگڈنڈیوں پہ چلنے سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن سیدھی سڑک پر آپ کے بچاؤ کے چانسز زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رجب میں ٹکیا پکنے کا ایک رواج ہے، ٹکیا پکتی ہے بڑی دھوم دھام سے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ شبرات کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں حلوے پکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی بہت کچھ تماشے ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن لوگ تعویلات کر دیں گے اور کہیں گے ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں۔ اپنے آپ کو جب بھی آپ بات کرو گے ہم صحابہ کے طریقے پہ ہیں، کام کچھ بھی صحابہ کے طریقے پر نہیں ہوگا، لیکن کہیں گے ضرور اس بات کو کہ ہم صحابہ کے طریقے پہ، ہم ہی تو ہیں۔ ہر جماعت یہی کہے کہ ہم ہی تو ہیں صحابہ کے طریقے پہ، اور کون ہے؟ اور نعوذ باللہ ایسے بھی پیدا ہو گئے جو صحابہ کرام کو مطعون کرتے رہتے ہیں، ان کی بس کیا کریں، اس کی مٹی ایسی خراب ہو گئی بیچاروں کی کہ ان کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، وہ صحابہ کرام پہ ہی نعوذ باللہ استغفر اللہ لعن طعن کرتے رہتے ہیں۔ کیسے یعنی کیسے کہنا چاہیے کہ بد نصیب لوگ ہیں، بے نصیب لوگ ہیں
کہ ان کو اور کچھ نظر نہیں آیا، اپنی خامیاں دیکھنے کے بجائے صحابہ کرام کی خامیاں دیکھنے لگ گئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک دین پہنچایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے، ان کو اور کچھ نہیں ملا، وہ بد باطن انہوں نے جو ہے صحابہ کرام کے عیوب تلاش کرنے شروع کر دیے۔ خیر بہرحال کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے سوائے افسوس کے۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے تو پھر وہ کچھ 11ویں کے نام پہ، کچھ مزاروں کے نام پہ، کچھ قبروں کے نام پہ، کچھ روحوں کے نام پہ، اللہ ہی جانے کہ کتنی طرح کی خرافاتیں شیطان نے ایجاد کروا دی ہیں، لوگ آرام سے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے دین اسلام جو سب انبیاء کا دین ہے، آپ غور کیجئے گا، دین اسلام کون سا ہے؟ جو سب انبیاء کا دین ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو لے کر اب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا، اس پر نہیں چلتا، اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کرتا ہے، اپنی طرف سے جھنڈے نئے نئے بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نئی نئی یعنی پھلجھڑیاں لگاتا ہے اپنی طرف سے، تو لگاتا رہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہ کافروں کے دیے ہوئے قمقموں سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر وہ کرتا رہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب اگر کوئی شخص اس دین کو قبول نہیں کرتا اور کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے تو اس کا وہ دین اللہ تعالیٰ کی جناب میں مردود ہے۔ وہ گمراہ جو جہالت کی وجہ سے قبول حق سے انکار کرتے ہیں، ان کی ہدایت پانے کی توقع ہو سکتی ہے کہ گمراہ ہیں جہالت کی وجہ سے، لیکن جب جہالت کا پردہ اٹھ جائے گا اور حقیقت کا روشن چہرہ انہیں دکھائی دے گا تو وہ اسے پہچان کر پروانہ وار اس پر قربان ہونے لگیں گے۔ لیکن جو حق کو پہچانتے ہیں اور اپنے خاص محفلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور پھر دشمنی پر کمر بستہ ہیں، ان کے لیے راہ پر آ جانے کی توقع کیسے کی جا سکتی؟ ابس ہے، ان پر توقع کرنا ابس ہے۔ اسی طریقے سے اب کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں تو ان کو امید ان سے کی جا سکتی ہے کہ وہ توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں، لیکن جو ثواب سمجھ کر دین میں نئی نئی خرافات ایجاد کر رہے ہیں ان سے کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ راہ پر آ جائیں گے؟ وہ تو خسارہ پانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ تو خاسرین میں سے ہیں، انہوں نے ایسا خسارہ پایا ہے کہ اس خسارے کا تو کوئی ازالہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ان کی ساری دھوم دھام، یہ ڈھول تماشے، یہ دھوم دھڑکے ان کے تو ہیں ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ توبہ کیسے کریں گے؟ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، شرکیاں نعتیں پڑھ کر ہم نے تو محبت کا حق ادا کیا ہے، تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں کہ شرک کر کے اٹھ کے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کارنامہ انجام دیا ہے، تو کیسے واپس آئیں گے؟ وہ کیسے توبہ کریں گے؟ کیسے اپنے آپ کو سدھاریں گے؟ کیسے توقع کریں گے آپ ان کے سدھرنے کی؟ وہ تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے گا نہیں۔ وہ ثواب سمجھ رہے ہیں، وہ ثواب سمجھ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا نہیں ہے، تب آپ بتائیے کہ ان کے لیے راستہ کیا بچے گا سوائے خسارے کے؟ تو اس لیے چاہیے کہ قرآن و حدیث پر غور کرو، صحابہ کرام کے عمل کو دیکھو کہ صحابہ کرام دین کے معاملے میں کتنے محتاط تھے، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، بہت احتیاط سے کام لیتے تھے صحابہ کرام، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، دین کے معاملے میں بہت عدل سے کام لیتے تھے، بہت منصف تھے وہ لوگ، اور بہت خوف الہی ان کے اندر تھا، تو اس لیے وہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ میں اور آپ اتنے نڈر کیسے ہو گئے؟ میں اور آپ اللہ کے عذاب سے بے خوف کیسے ہو گئے؟ مجھے اور آپ کو تو زیادہ ڈرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، مجھے اور آپ کو تو زیادہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ میں اور آپ تو ہیں بھی اجمی، جاہل بھی ہیں، ٹھیک ہے، دین کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے جو کہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہم تو دنیا کمانے میں ہمارا سارا وقت صرف ہو رہا ہے اور پھر دین کے معاملے میں اتنے بے باک ہو گئے اور کہتے ہیں کہ مولوی یہ سارے جو بتا رہے ہیں علماء تو کیا یہ غلط تھوڑی ہیں؟ کیوں بھائی؟ دنیا کے معاملے میں تو آپ کتنی تفتیش کرتے ہو، ایک وکیل کے بجائے دوسرے وکیل کو بھی آپ ہائر کرتے ہو، ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ جو ہے ایک کنسلٹ اور کرتے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے ایک اور سے مشورہ کر لیں، ایک اور سے بھی اوپینین لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط نہ ہو جائے۔ تو دنیاوی معاملات میں تو آپ اتنا پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہو، اتنا احتیاط سے کام لیتے ہو، اور دین کے معاملے میں ہر مولوی کا سکہ جیب میں ڈال لیتے ہو۔ دنیا کے معاملے میں جب آپ کو 5,000 کا نوٹ دیا جاتا ہے تو اس کو آپ جو ہے ضرور انگلی سے یوں کر کے دیکھتے ہو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کو تھوڑی سی ایک رگڑ لگاتے ہو کہ دیکھتے ہو کہ یہ صحیح نوٹ ہے کہ نہیں، جعلی تو نہیں ہے۔ ایک 5,000 کے نوٹ کے لیے آپ کو اتنا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور جس پر سارا مدار ہے، جس پر جو دین کا سارا مدار ہے سنت پر، اس کو آپ ترک کر دیتے ہو کہ تو فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے، تو سنت جا رہی ہے جانے دو، لیکن آپ نے امام کی بات کو اوپر کر دیا،
مولویوں کی بات کو اوپر کر دیا، حدیث کو آپ نے نیچے کر دیا. ویسے تو آپ رکھنے کے معاملے میں کیا کرتے ہو کہ تو قرآن سب سے اوپر ہونا چاہیے، ہر کتاب سے اوپر قرآن ہونا چاہیے، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو قرآن کی بات کو آپ سب سے نیچے ڈال دیتے ہو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو سوچو تو صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہو اور کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. قرآن کی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں، یہ ڈانٹ رہی ہیں، ہمیں دھمکی دے رہی ہیں، وارننگ. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے ذرا، ان پہ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار بھی ان میں نہ ہو جائے. اس لیے جلدی کیجئے، توبہ کرنے میں دیر نہ لگائیے، جلدی کیجئے. کچھ نہیں پتا کہ کب یہ سانس اور جسم کا رشتہ ختم ہو جائے. جلدی کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.